یوٹیوب چینل تنو وائس کے ناظرین السلام علیکم۔ ایک ایسی قوم جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کا مذاق اڑایا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کو ہلکا جانا، تو اللہ رب العزت نے اس قوم کو دنیا کے لیے عبرت کا نشان بنا دیا اور اس قوم کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا۔ یہ قوم ایک ایسے گناہ کے اندر مبتلا تھی جس گناہ کے اندر ہمارے آج کے دور میں بہت سارے لوگ مبتلا ہیں۔ پیارے دوستو، یہ بدبخت قوم کون تھی اور انہوں نے کس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کو ہلکا سمجھا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کا مذاق اڑایا؟ تو اللہ نے اس قوم کو دنیا کے لیے عبرت کا نشان بنایا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم کو کس طرح صفحہ ہستی سے مٹا دیا۔ روایات میں آتا ہے کہ بنی اسرائیل کے ایک بزرگ تھے جن کا نام حضرت داموس رحمۃ اللہ علیہ تھا۔ ایک دفعہ یہ بزرگ اپنی بستی سے باہر تشریف لائے اور سامنے پہاڑ کو دیکھنے لگے۔ اس پہاڑ پر کوئی سبزہ نہ تھا۔ یہ منظر دیکھ کر ان کے دل میں خیال پیدا ہوا کہ کتنا ہی اچھا ہوتا اگر اس پہاڑ پر سبزہ ہوتا، آبشار ہوتی اور مرغزار ہوتی اور خوبصورت مناظر ہوتے۔ ابھی یہ بزرگ انہی خیالات کے اندر گم تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان کے دل میں الہام پیدا ہو گیا کہ اے میرے بندے، تو بندگی سے نکل چکا ہے، اب تجھے میری تخلیق کے اندر کمی اور کوتاہی نظر آتی ہے، اب تجھے میری تخلیق کے اندر عیب نظر آنے لگ گئے ہیں۔ پیارے دوستو، جب یہ الہام ہوا تو وہ بزرگ ایک دم سے گھبرا گیا اور انہوں نے اپنے دل میں ایک نیت کر لی کہ جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے میرے دل میں واضح طور پر یہ بات نہیں آئے گی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری اس کوتاہی کو معاف کر دیا ہے، میں اس وقت تک خود کو سزا دوں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ولیوں کا یہ ہمیشہ سے طریقہ رہا ہے کہ اگر ان سے کبھی کوئی خطا ہو جاتی تو اپنے آپ کو سزا دیتے تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی اس خطا کو معاف فرما دیں۔ چنانچہ حضرت داموس رحمۃ اللہ علیہ نے سزا کے طور پر دل میں یہ نیت کر لی کہ جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ میری غلطی کو معاف نہیں فرما دیتا تب تک میں نہ کھانا کھاؤں گا اور نہ ہی پانی پیوں گا، بس روزے کی حالت میں رہوں گا۔ چنانچہ حضرت داموس رحمۃ اللہ علیہ نے خود کو سزا دینے کے لیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے اپنی خطا کی معافی کے لیے روزے رکھنے شروع کر دیے۔ 24 دن کے بعد آپ کا گزر ایک قریبی بستی سے ہوا۔ وہاں کوئی تقریب منعقد ہو رہی تھی، چنانچہ بستی والوں نے کھانا وغیرہ پکایا ہوا تھا۔ جب دسترخوان لگایا گیا تو لوگوں نے حضرت داموس رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کہ آپ بھی تشریف لائیں اور کھانا تناول فرمائیں۔ چنانچہ حضرت داموس رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے معذرت کی کہ میں کھانا نہیں کھا سکتا، تو وہاں کے لوگ اصرار کرنے لگے کہ آپ کھانا ضرور کھائیں۔ چنانچہ حضرت داموس رحمۃ اللہ علیہ نے ان کے اصرار کے باوجود بھی ان کو منع کر دیا کہ میں کھانا نہیں کھا سکتا۔ چنانچہ ان کے منع کرنے پر لوگوں نے ان سے پوچھا کہ آخر کیا وجہ ہے کہ آپ کھانا کیوں نہیں کھا رہے؟ تو حضرت داموس رحمۃ اللہ علیہ نے وجہ بتاتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ مجھ سے ایک کوتاہی ہو گئی ہے جس کی وجہ سے میں نے یہ نیت کی ہے کہ جب تک وہ میری خطا معاف نہیں ہو جاتی تب تک میں کھانا نہیں کھاؤں گا۔ حضرت داموس رحمۃ اللہ علیہ کی یہ بات سن کر وہاں کے لوگ کہنے لگے، یہ تو کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے، ہم سب مل کر اس گناہ کا عذاب بھگت لیں گے، آپ کھانا کھا لیجئے۔ چنانچہ اس طرح اس بستی والوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کو ہلکا جانا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب پر طنز کیا۔ چنانچہ بستی والوں نے جیسے ہی بات حضرت داموس رحمۃ اللہ علیہ کو کہی کہ ہم اللہ کا عذاب بھگت لیں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فوراً حضرت داموس رحمۃ اللہ علیہ کے دل میں یہ الہام پیدا فرمایا کہ اے میرے پیارے بندے، آپ اس بستی سے فوراً نکل جائیں۔ چنانچہ جیسے ہی حضرت داموس رحمۃ اللہ علیہ اس بستی سے باہر تشریف لے گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بستی والوں کو زمین کے اندر دھنسا دیا اور تمام کی تمام بستی کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کو ہلکا جاننے والے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کا مذاق اڑانے والے لوگ صفحہ ہستی سے مٹا دیے گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیشہ اپنی بارگاہ میں عاجزی اور انکساری کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان تمام خطاؤں سے ہمیں بچائے جن خطاؤں کے اندر مبتلا ہو کر پہلی قومیں ہلاک ہوئیں۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگے تو اس کو ضرور لائک کیجیے گا اور ہمارے چینل تنو وائس کو بھی سبسکرائب کر دیں، ساتھ لگے بیل آئیکن پر بھی کلک کر دیں تاکہ فیوچر میں آنے والی تمام نئی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشنز آپ کو بر وقت ملتے رہیں۔ اللہ حافظ۔